بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لالچ کا فریب اور ایمان کی واپسی۔ صدیوں پہلے ایک سرسبز و شاداب علاقے میں واقع ایک بستی تھی جسے لوگ نوران کے نام سے جانتے تھے۔ اسی بستی میں حارث بن امین نام کا ایک شخص رہتا تھا جو اپنے وقت کا نہایت نیک، پرہیزگار اور دیانتدار شخص سمجھا جاتا تھا۔ اس کی پہچان ہی سچ بولنا، وعدہ نبھانا اور ہر حال میں حلال رزق کمانا تھی۔ فجر کی اذان سے پہلے وہ بیدار ہو جاتا، تہجد ادا کرتا، پھر مسجد جا کر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا۔ اس کے دروازے کبھی کسی محتاج کے لیے بند نہ ہوئے، یتیم ہوں یا بیوائیں، مسافر ہوں یا بیمار۔ سب کو یقین تھا کہ اگر حارث کے پاس گئے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے۔ حارث کی زندگی سادہ تھی مگر دل مطمئن تھا۔ اس کے پاس باپ دادا کی چھوڑی ہوئی زمینیں تھیں، چند جانور تھے، ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اصل دولت دل کا سکون ہے، لیکن انسان کمزور ہے اور شیطان اسے وہاں سے پکڑتا ہے جہاں وہ خود کو سب سے مضبوط سمجھتا ہے۔ ایک رات حارث مطالعہ کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک تحریر پر پڑی جس میں نیکی کے اجر کے بارے میں ذکر تھا۔ اس نے پڑھا کہ اللہ ایک نیکی کے بدلے کئی گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ بات درست تھی مگر حارث کے دل میں نیت کی بجائے حساب آ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر اللہ اتنا اجر دیتا ہے تو کیوں نہ ایک ہی بار سب کچھ دے دیا جائے تاکہ دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی۔ یہ خیال بظاہر نیکی کا تھا مگر اس کے پیچھے چھپا ہوا لالچ تھا۔ وہ دن رات اسی سوچ میں ڈوبا رہنے لگا۔ اسے اپنی عبادت میں وہ لذت محسوس نہ ہوتی جو پہلے ہوتی تھی۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ساری جائیداد بیچ کر ایک ہی بار خیرات کر دے گا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی زمینیں، جانور اور قیمتی سامان بیچ دیا اور رقم غریبوں میں بانٹنی شروع کر دی۔ بستی کے لوگ حیران رہ گئے، ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھنے لگے مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں نیکی نہیں بلکہ دنیاوی فائدے کی امید پل رہی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ وہ روز انتظار کرتا کہ شاید آج اللہ کی طرف سے دنیا میں بدلہ ملے، مگر دن گزرتے گئے، مہینے بیت گئے اور اس کی حالت فاقوں تک جا پہنچی۔ اب وہی حارث جو کبھی صبر اور شکر کی مثال تھا، دل ہی دل میں شکوے کرنے لگا۔ اس کی نمازوں میں سستی آ گئی، آنکھوں سے سکون غائب ہو گیا اور چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ایسا نیک بندہ اچانک کیوں بدل گیا ہے۔ ایک دن اس کی زندگی میں سالم نام کا ایک شخص آیا۔ بظاہر وہ ایک غریب، کمزور اور دنیا کا ستایا ہوا انسان لگتا تھا۔ اس کی باتوں میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ اس نے حارث کی خدمت شروع کر دی، اس کے لیے لکڑیاں لاتا، پانی بھرتا اور ہر وقت اس کے پاس رہتا۔ حارث کو لگا کہ اللہ نے اس کی مدد کے لیے
ایک سہارا بھیج دیا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ سالم نے آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ بات ڈالنی شروع کی کہ دنیاوی فائدہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، بس طریقہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ سالم نے اسے ایسے راستے دکھائے جو بظاہر فائدے کے تھے مگر ایمان کے لیے زہر۔ اس نے لالچ کو خوبصورت الفاظ میں لپیٹ کر پیش کیا۔ حارث کا دل پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس فریب میں آتا چلا گیا۔ کچھ عرصے کے لیے اسے دولت بھی ملی، مگر اس دولت کے ساتھ سکون نہیں آیا۔ اس کا دل ہر وقت بے چین رہتا، راتوں کو نیند نہ آتی اور ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا۔ ایک دن ایسا موقع آیا جب حارث نے ایک بڑے گناہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا۔ اس کے دل میں اچانک خوف خدا جاگ اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کبھی کہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ کس راستے پر آ چکا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جو وہ کچھ پا رہا تھا وہ اصل میں آزمائش تھی، جزا نہیں۔ اسی لمحے اس نے دل سے توبہ کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کہا کہ یا اللہ، میں نے نیکی تیرے لیے نہیں بلکہ فائدے کے لیے کی، مجھے معاف فرما۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، حالات بدلے، اس کے لیے عزت کے دروازے کھلے اور اسے وہاں سے رزق ملا جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ حارث نے ناجائز طریقے سے جمع کی ہوئی ہر چیز غریبوں میں بانٹ دی۔ وہ پہلے سے زیادہ عاجز، پہلے سے زیادہ نیک اور پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا۔ اب وہ لوگوں کو یہ سبق دیتا کہ نیکی کا سودا اللہ سے نہیں کیا جاتا۔ نیکی صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ لالچ ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور صبر انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ ناران کی بستی میں یہ واقعہ نسلوں تک سنایا جاتا رہا تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ نیت درست نہ ہو تو عبادت بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیکی کا اصل حسن نیت میں چھپا ہوتا ہے، نہ کہ بدلے کے حساب میں۔ اور جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ صرف اسی لیے ہونا چاہیے کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، ہاتھوں کے دیے ہوئے وزن سے نہیں بلکہ دل کے اخلاص سے فیصلے کرتا ہے۔ دنیا کا لالچ وقتی ہے مگر ایمان کی روشنی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جو شخص صبر، شکر اور اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا اور دل نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔